ساتھ ایک بڑی خوبصورت بات سارہ نے کی، بہت کون سے ایسے خصوصی اعمال ہیں، آپ مسلسل بات تو کریں گے لیکن پھر بھی بندہ حریص ہے نا، وہ جاننا چاہتا ہے اچھا کون سا ایسا کام کر لوں، کس طرح سے اپنا. اور ایک اور بات میں ضرور آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ یہ وقت مغرب کے فوراً بعد سے ہی شروع ہو جاتا ہے، یعنی سم ٹائم ہم چند گھنٹے بھی ضائع کر دیتے ہیں، شاید قیام اللیل شروع کریں گے اس وقت سے تاخرات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، تو اس پہ بھی ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. جی فائزہ، ایسا ہے کہ جیسے ہمارا شمسی سال ہے تو اس میں رات کے 12 بجے سے اگلا دن شروع ہوتا ہے اور اپ ٹل نیکسٹ نائٹ یہ رہتا ہے. لیکن قمری مہینوں کے اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں تو رات پہلے آتی ہے، پہلے شروع ہوتی ہے اور مغرب کے ساتھ اس کا آغاز ہوتا ہے اور فجر تک یعنی رات کا سلسلہ جاری رہتا ہے، یا حتی مطلع الفجر. تو یہ یعنی کہ پوری کی پوری رات، اس کا لمحہ لمحہ انسانوں کے لیے بہت خیر، بہت بھلائیاں، بہت نفع لے کر آتا ہے. اور آپ نے اچھی طرف پوائنٹ آؤٹ کیا کہ لوگ انتظار میں رہتے ہیں کہ اچھا چلو تراویح کا ٹائم آئے گا یا اسی طرح سے رات کا آخری حصہ رات کا آخری حصہ. میں نے دیکھا کہ کافی وقت اس میں ضائع ہو جاتا ہے انسان کو، کیونکہ ایک اتنی قیمتی مومنٹ شروع ہو گئے ہیں تو اس میں کچھ بھی ضائع تو نہیں ہونا چاہیے. جی بالکل. تو اس میں یہ ہے کہ یعنی جب ابتدا ہوتی ہے تو ظاہر ہے روزہ افطار کرنے سے ہی ابتدا ہوتی ہے، اور افطار کرنے والے کے لیے بہت بڑی خوشی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس موقع پر جس طرح سے بڑی تعداد میں لوگوں کو جہنم کی آگ سے نجات کا پروانہ عطا کرتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ افطار کے ساتھ آپ افطار اور لوگوں کو کروا رہے ہیں. ویسے مجھے ہمیشہ یہ فیل ہوتا ہے کہ تاخراتوں میں جب لوگ افطار کرواتے ہیں تو تاخرات پوری کی پوری متاثر ہو جاتی ہے. شاید مردوں کے لیے اس طرح سے متاثر نہ ہوتی ہو جتنا خواتین اس سے متاثر ہوتی ہیں، کیونکہ نیچرلی پورے گھر میں ایک ہنگامہ رہی کسی کیفیت ہوتی ہے، بہت کچھ کھانے پینے کو بھی مہمانوں کے ساتھ، یعنی آپ مہمانوں کو فارغ کرتے کرتے تراویح بھی کافی لوگوں کی مس ہو جاتی ہے. اور پھر یہ ہے کہ اس کے بعد اس کو سمیٹنے میں پھر عبادت میں کوئی لذت بھی پیدا نہیں ہوتی جب آپ اتنے تھکے ہوئے ہوتے ہیں. تو نیچرلی یعنی کہ یہ موقع جو ہے وہ تھوڑا بے شک افطار کروائیں لیکن اس کو پلان اس طرح سے کر لیں جس میں باقی لوگوں کا وقت اس طرح سے ضائع نہ ہو. اور جس طرح ہماری ٹریڈیشنل افطاریاں ہیں ان کو 27ویں رات میں اس انداز میں نہیں ہونا چاہیے. خواتین کے لیے تو امام کعبہ نے بھی خصوصی طور پر تمام مردوں سے یہ بات کی تھی کہ آپ لوگ اس برکت والے مہینے میں اور خاص طور پر یعنی جمعے کے دن بھی اور باقی دنوں میں بھی ان لوگوں کے ساتھ تھوڑی مہربانی کریں اور ان کے اوپر اتنی زیادہ مشقت اور اتنا زیادہ بوجھ نہ ڈالیں. اور اگر ہو بھی تو اس میں یہ کہ پھر ایزی ویز اڈاپٹ کیے جا سکتے ہیں جس میں کسی کے لیے بھی مشکل نہ ہو، جو کہ ہمارے یہاں پھر جب یعنی دعوتیں ہوتی ہیں تو اس کو اختیار نہیں کیا جاتا کسی بھی صورت. تو یہ ہے کہ پھر عام دنوں میں کر لی جائیں لیکن اس وقت سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے.